لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین، تیرے نصیب پہ کعبہ بھی رشک کرتا ہے، تیرے نصیب پہ کعبہ بھی رشک کرتا ہے، تیری زمین پر اے کربلا رہے ہیں حسین، میں مفلسی میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں، میں مفلسی میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں، خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے ہیں حسین، خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے ہیں حسین، چلیے مولانا صاحب کوئی بات نہیں، من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسماء في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق، المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله بالأعداء من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
ومن عنده علم الكتاب سبحان برادران ایمانی، سامعین کرام اور عزیزان ایمان محبوب کربلا، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ رات کی 43ویں اور آخری آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ عنوان شان رسالت امامت کے آئینے میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے، گداگرے آل محمد بنتے ہوئے، ان کے در سے بھیک مانگتے ہوئے، اپنے کشکول میں پڑے ہوئے ان کے در سے ملے ہوئے ٹکڑوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مسلسل اور متواتر زیر بحث بات یہ چل رہی ہے کہ شان رسالت امامت کے آئین ہے، اور اس کے بنانے کا سبب یہ ہوا کہ کچھ زمانے دراز ہوئی اور انہوں نے رسالت کو نہ سمجھا کہ رسالت کیا ہے، شان رسالت کیا ہے، محمد مصطفیٰ کس ہستی کا نام ہے، محمد مصطفیٰ کون ہے، شان رسالت کیا ہے، شان رسالت رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کا احترام کیا ہے، رسول کا ادب کیا ہے، رسول کی تہذیب کیا ہے، رسول کا اخلاق کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے ان کتابوں سے سمجھا جنہوں نے رسول کو سمجھا نہیں تھا، جنہوں نے جب ان نے جناب رسول خدا کی عظمت کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے ان حوالوں کو لیا جن حوالوں کے کوئی حوالے نہیں، ان حوالوں کو لیا جن کے کوئی حوالے نہیں تھے۔ اصل میں انہوں نے معصوم کو سمجھنے کے لیے، معصوم سے جب آپ بات لیں گے تو پھر آپ کی بات جو آئے گی وہ غلط نہیں ہوگی۔ آپ نے ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، اور ایسی ایسی باتیں آپ نے کتابوں کے اندر لکھ ڈالی کہ جب دوسروں نے پڑھا تو انہوں نے اسی کے خاکے میں، اسی کے سانچے میں ایک شخصیت کو انہوں نے تراش ڈالا، اور انہوں نے سوچا یہی رسول ہے، انہوں نے سوچا یہی محمد مصطفیٰ ہے، انہوں نے سوچا کہ یہی رسول ہے، یہی محمد مصطفیٰ ہے۔ نہ ان کے کردار کو آپ بتا سکے، نہ آپ ان کے کیریکٹر کو بتا سکے، نہ آپ ان کے اخلاق کو بتا سکے، نہ آپ ان کی بلندی کو بتا سکے، نہ آپ ان کی معراج کو بتا سکے۔ جناب رسول خدا خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہے، رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور رحمت اس طریقے کی رحمت ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے 2 واقعے بیان کیے تھے کہ جناب رسول خدا کا اخلاق کیا ہے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب رسول خدا نے جو اسلام پھیلایا وہ تلوار کے ذریعے سے پھیلایا، لیکن جناب رسول خدا نے تلوار کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلایا، جناب رسول خدا نے اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلایا، اخلاق رسول کے ذریعے سے اسلام پھیلایا۔ اور میں نے آپ کے سامنے دونوں واقعے بیان کیے تھے کہ اخلاق رسول کیا ہے، کہ ایک ضعیفہ کوڑا پھینک رہی ہے اور رسول اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، عیادت کے لیے جانا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ احوال کرسی کے لیے جا رہے ہیں، اس کی بیماری کے بارے میں پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اگر ایک ضعیفہ ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم بددعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کعبے کو پردے پکڑ کر کے معاذ اللہ توبہ توبہ خاتم ملحق محمد کے لیے بددعا کریں گے، اور آپ اسی کا سامان پہنچا رہے ہیں، اور اس کو جب سامان پہنچا دیا تو پھر اخلاق کے ذریعے سے وہ مسلمان ہو گئے، چاہے وہ ضعیفہ ہو۔ جب یہ کردار پیش کیا، جب یہ کیریکٹر پیش کیا کردار، ورنہ اگر آپ نبی کی 40 سالہ زندگی، یعنی ٹوٹل جو عمر ہے، ٹوٹل جو ایج ہے نبی کی، وہ کل ایج جو ہے وہ کیا ہے، وہ 63 سال ہے، یعنی 63 ایئرس کے نبی ہیں۔ اس 63 ایئرس میں جب آپ غور کریں گے تو 40 سال وہ ہیں جہاں پر نبی نے کچھ کہا نہیں ہے، وہ خاموشی سے 40 سال ہیں، اور 23 سال آپ نے تبلیغ کی۔ لیکن آپ اگر وہ 40 سال اس 63 سال میں سے نکال دیں تو نبی کی زندگی میں کچھ نہیں بچتا، کیونکہ وہی 40 سال نبی کی زندگی کے بنیاد ہے، جس کے اندر آپ نے سچ بولا، جس کے اندر آپ نے سچ بولا، جس کے اندر آپ نے امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، اور اتنا زیادہ سچ بولا کہ کفار مکہ سے صادق اور امین کا لقب دے۔ بری بات نہیں تھی کفار سے صادق اور امین کا لقب لینا،
سوچیے آپ کہ کس طریقے سے کون سا کردار، کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے وہ ہے ابو قریش کے اوپر جا کر کے آپ نے آواز دی کہ مکے والوں میرے قریب آؤ، تو تمام مکے والے جمع ہو گئے، اور جب مکے والے جمع ہو گئے تو جمع ہونے کے بعد جناب رسول خدا نے کہا کہ یہ بتاؤ میں تمہارے نزدیک کیا ہوں، میں کون ہوں؟ کہ آپ عبداللہ محمد کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ کہا اچھا اور کیا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میرا کیریکٹر کیا ہے؟ کہا آپ کے کردار کے کیا کہنے، آپ کے کیریکٹر کے کیا کہنے، کیوں، کیا خصوصیت ہے میرے کردار میں، کیا خصوصیت ہے میرے کیریکٹر کے اندر؟ کہا آپ کا کردار یہ ہے، آپ کا کیریکٹر یہ ہے کہ آپ نے اول تو کبھی آج تک جھوٹ ہی نہیں بولا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ رسول خدا نے کہا اچھا میں اتنا سچا ہوں اور میں نے امانت میں خیانت نہیں کہا کرے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو تم کیا کرو گے؟ کہ اگر آپ کہیں گے کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو ہم مان لیں گے، بلکہ تاریخ نے یہاں تک کہ دکھا کہ کچھ لوگ بھاگنے لگے، جب بھاگنے لگے تو جناب رسول خدا نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ آپ ہی نے تو کہا پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے۔ کہ اتنا سچا مانتے ہو مجھے؟ کہاں اتنا سچا مانتے ہیں۔ کہ یہ اتنا مانتے ہو؟ کہاں، جب آپ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تم جاؤ اور پہاڑی کے پیچھے تمہیں لشکر نہ ملے تب تم کیا کہو؟ تم مجھے سچا مان رہے ہو، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، تم نے کہا کہ تم بھاگنے لگے تو تم نے دیکھنے کے لیے کہا نہیں، آپ نے کہہ دیا ہے تو بس ہے۔ کہا اچھا اگر گئے اور نہ دکھا تو کیا کرو گے؟ کہا ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کی خرابی ہے، آپ کے کہنے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ جانے آمنہ کے لال نے کس طریقے سے لوگوں کو دلوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر کہیں اور ہمیں نہ دکھے تو یہ ہماری آنکھوں کی خرابی ہو سکتی ہے، آپ کے کہنے میں نہیں کوئی ہوئی ہوگی۔ محمد کسی کے اوپر تلوار لے کے نہیں کھڑے ہوئے تھے، کسی کا گریبان نہیں پکڑا تھا، کسی کو مارا نہیں تھا، کسی کو پیٹا نہیں تھا، کسی کے اوپر پریشر نہیں ڈالا تھا، کسی کو دولت نہیں دی تھی۔ یہ کردار کے ذریعے سے محمد اسلام پھیلا رہے تھے۔ کہ کتنا سچا مانتے ہو کہ اگر پہاڑی کے پیچھے جاؤ اور لشکر نہ ملے تو تب تم کیا کہو گے؟ کہ ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کی خرابی ہے، آپ کی کمی نہیں ہے، آپ کے کہنے میں کمی نہیں ہے۔ کہ دیکھنے کی جتنی کرو گے، یعنی جب آپ نے کہہ دیا تو بس ہے، پھر کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب جناب رسول خدا نے ویسے ہی ان کے دلوں پہ چوٹ کی اور کہا جب تم میرے کہنے سے بنا دیکھے یہ مان سکتے ہو کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو پھر میرے کہنے سے خدا کو مان لو، میرے کہنے سے خدا کو مان لو۔ میں کہہ رہا ہوں خدا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ خدا ہے۔ آپ کبھی غور کریں اس چیز کو، جناب رسول خدا نے، آپ غور کریں کہ جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید 114 سورے ہیں، 114 سوروں میں 6666 آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے اندر آپ غور کریں۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کیا کسی نے جبریل کو آتے دیکھا؟ کسی نے جبریل کو جاتے دیکھا؟ کس چیز پہ دار و مدار ہے؟ زبان رسالت کا۔ جبریل نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا کہ جبریل آ رہے ہیں، مان رہا ہے مسلمان۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ آدم ہے، مان رہا ہے مسلمان۔ نبی کہہ رہے ہیں نوح ہے، مان رہا ہے مسلمان۔ کوئی بھی چیز دیکھی نہیں ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے، آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے، غور کریے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے کہ آج جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے؟ میں اسلام عقائد کی بات کر رہا ہوں، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اتنا بتائیے کیا آپ نے جنت دیکھی؟ کیا آپ نے جہنم دیکھی؟ کیا آپ نے پل صراط دیکھا؟ کیا آپ نے سبیل دیکھی؟ کیا آپ نے کوثر دیکھے؟ کیا آپ نے ملائکہ دیکھے؟ کیا آپ نے حوریں دیکھی؟ کیا آپ نے پل صراط دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا، سب مان رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے خدا کو بھی نہیں دیکھا، لیکن مان رہے کہ نبی نے کہا ہے۔ یعنی زبان رسالت ہی کا نام تو ہے، جنت کی جہنم کی ساری چیزیں زبان رسالت کی۔ اب لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا علی کی ولایت کیوں ضروری ہے۔ آئیے اسی سے سمجھاتا ہوں آپ کو علی کی ولایت کیوں ضروری ہے۔
مسلمان نے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے، ساری چیز وعدے کے اوپر ہے اور وعدے پہ سارا معاملہ ہے۔ نماز پڑھو کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ جنت میں جاؤ گے۔ روزہ رکھو کیوں رکھو؟ اس لیے کہ جنت میں جاؤ گے۔ حج کرو کیوں کرو؟ اس لیے کہ جنت میں جاؤ گے۔ جہاد کرو کیوں کرو؟ جنت میں جاؤ گے۔ خوف نکالو کیوں نکالے؟ جنت میں جاؤ گے۔ زکات کو کیوں دے؟ جنت میں جاؤ گے۔ تو ساری چیزیں جنت وعدہ ہی تو ہے، دیکھا نہیں کسی نے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں تو ہم مان رہے ہیں۔ جنت ہے، جہنم ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، پورے صراط ہے، ساری چیزیں، قیامت کسی نے دیکھی نہیں دیکھی، سب مان رہے ہیں۔ اچھا یہ سارے وعدے ہیں نبی کے، دیکھا کسی نے نہیں ہے، لیکن مانتے ہیں کہ چونکہ نبی نے کہا ہے اس لیے ہم مان رہے ہیں، اسی لیے ہم مان رہے ہیں۔ اب سنیے گا عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں خالی نبی کے کہنے سے مان رہے، دیکھے کسی نے نہیں، اور سب کو یہ ہے کہ جنت ملے گی، اگر گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ ساری چیزیں مان رہے ہیں لیکن کسی نے دیکھی نہیں۔ اب آپ غور کیجئے، آئیے ایک مرتبہ دعوت ذوالعشیرہ کی طرف، جہاں اللہ نے یہ کہا کہ اپنے اقربا کو بلاؤ اور بلا کر کے ان کو ڈراؤ، بلاؤ اور ان کو ڈراؤ۔ دعوت کری دعوت ذوالعشیرہ میں، کھانے کا اہتمام کیا، اپنے جتنے قریبی تھے سب کو بلایا، سب کھانے کے اوپر آئے، دعوت ہوئی، اور اب جو دعوت ہوئی تو دعوت میں سب کو کھانا کھلایا، سب کھانا کھا چکے اور کھا پی کے ایک دم بالکل تیار ہو گئے۔ اب جناب رسول خدا اٹھے، اور جیسے اٹھے اور کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں جو رسول نے کھانے کا اہتمام کیا تو کیا کیا تھا؟ ایک بکرے کی ران تھی، ایک پیالہ شیر تھا، چند روٹیاں تھیں، لیکن اللہ جانے کتنی برکت تھی رسول کے ہاتھوں میں کہ سب کے سب کھاتے رہے، کھانا ویسے ہی رکھا رہا۔ جیسے ہی نبی نے کچھ کہنا چاہا تو ابو لہب اور ابو جہل کھڑے ہو کہا تم نے دیکھا نہیں یہ کتنے بڑے جادوگر ہیں، ابھی دیکھا اتنا سا کھانا سب نے کھا لیا، کھانا ویسے ہی رکھا ہوا۔ سب چلے، پھر دعوت کا اہتمام ہوا، پھر وہی ایک بکری گوشت کے ران، ایک پیالہ شیر، تھوڑا سا آٹا روٹی، اور پھر ویسے سب نے کھایا۔ اچھا مسئلہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو سننے کی تو آپ جا کیوں رہے آپ اور فرمائیں کہ آپ کو نہیں سننا ہے، ٹھیک ہے ہم جائیں گے نہیں لیکن جائیں گے ضرور، کیونکہ کھانا کھانا ہے۔ پھر پہنچ گئے کھانا کھانے کے لیے، پھر سب نے کھایا، پھر نبی نے چاہا کہ ہم کوئی بیان کرے، پھر اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں کتنے بڑے جادوگر ہیں، اتنے سے کھانے بچنے لوگوں کو کھلایا۔ تیسرا دن آیا، لوگ جناب ابو طالب کے احسان کو نہیں سمجھتے، باخدا جو ابو طالب علیہ السلام کے احسان کو نہ سمجھے اس سے بڑا کوئی احسان فراموش نہیں۔ آپ یقین مانیے، آپ دیکھیں احسان ابو طالب ہے کیا، کسے کہتے ہیں احسان ابو طالب؟ پھر سب ایسے ہی بیٹھ گئے۔ تو جب یہ ہوا تو جناب رسول خدا نے جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسا کرتا ہے روز؟ کہا بیٹا پریشان نہ ہو، کل آنے دو۔ کیا پھر اہتمام کھانے کا، پھر سب تبارک پیسے، ایک بکرے کی ران، ایک شیر کا پیالہ دودھ کا، اور اس کے بعد تھوڑی سی روٹی سب انتظام ہوا اور پھر سب نے کھایا۔ لیکن آج جو تھا یہ جو دونوں بیٹھے تھے ان کے بیچ میں جناب ابو طالب، ادھر بیٹھا ابو جہل اور ادھر بیٹھا ابو لہب۔ اللہ اکبر، لاکھوں سلام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کو۔ ایک مرتبہ کا اشارہ کیا، جناب رسول خدا کھڑے ہوئے اور جیسے ہی اس نے کچھ کرنا چاہا اٹھ کر کے ایک ہاتھ ادھر رکھا، ایک ہاتھ اس کے کندھے میں رکھا۔ اب یہ دونوں بیٹھ گئے، کہا یا سیدی، اے میرے سید آپ بیان کریں جو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یقین مانیے یہ احسان ابو طالب نہیں ہے، رسول کو بات کہنے کو نہیں مل رہی ہے۔ ابو طالب نے ایک مرتبہ جو ہے ابو لہب کو بھی پکڑ کے بیٹھا دیا، ابو جہل کو بھی پکڑ کے بیٹھا دیا۔ اگر بعد اللہ توبہ ابو طالب کافر ہوتے تو پھر ابو لہب اور ابو جہل کا ساتھ دیتے، نبی کا ساتھ نہ دیتے۔ نبی کا ساتھ دینا بتا جو مسلمان
غور کریں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کس طریقے سے کہا یا سیدی آپ بیان فرمائیں، اے میرے سید آپ بیان فرمائیں، اس کو تو میں نے دیکھ لیا ہے، آپ بیان کریں جو بیان کرنا ہے۔ اب جناب رسول خدا نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک بہترین پیغام لے کے آیا ہوں، دعوت الذلشیہ ہے، میں تمہارے لیے بہترین پیغام لے کے آیا ہوں، تمہارے لیے بہترین دین لے کے آیا ہوں، تمہارے لیے بہترین مذہب لے کے آیا ہوں۔ اور تم میں سے کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا؟ جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ تو ساری تاریخوں اٹھا کے دیکھ لیجیے، سب نے کہا کہ 13 سال کا کم سے بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، تو جب جناب جناب مولا کائنات کھڑے تو 13 سال کا سن ہے، کہا گو کہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی اس کام میں نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا، جو آنکھیں آپ کی طرف دیکھیں گی ان آنکھوں کو پھوڑ دوں گا، جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھیں گے ان ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ جناب مولا کائنات نے جب یہ وعدہ کیا، اچھا منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ یہ رسول کھڑے اور علی اس طرف کمسنی کا عالم ہے، رسول نے کہا ادھر سے علی کھڑے ہو گئے۔ اب آپ انصاف کی بات بتائیے، سب دیکھ رہے تھے جب اب بچہ پیچھے سے کوئی بولے تو سارا مجمع گھوم کے اسے دیکھنے لگے گا، تو ایک مرتبہ رسول نے کہا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو علی نے مسکرا کے کہا میں مشکل کشا ہوں۔ کیا مشکل کام ہے؟ کیا مشکل کشا ہوں؟ مولا کائنات نے وعدہ کر، اب دیکھیے وعدے دو ہوئے ہیں، وعدے دو ہوئے ہیں دعوت ذلشیہ میں، ایک وعدہ نہیں ہے، ایک وعدہ ہے نبی کا علی سے، اور ایک علی کا وعدہ ہے نبی سے۔ نبی کا وعدہ کیا تھا؟ جو میری نصرت کرے گا، جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ اور علی کا وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام کی مدد کروں گا، آپ کی نصرت کروں گا۔ حالانکہ دیکھیے علی جب یہ کہا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ ہے نہیں، لیکن ایک بات مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بچے ہیں، کم سن ہیں، لیکن نبی کے لیے تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ نبی کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا علی نے اپنے وعدے کو نبھایا کہ نہیں نبھایا۔ اب دیکھیے شروعات سے، اب شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ شروعات کا عالم یہ ہے کہ جناب رسول خدا نکلے، قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند گئی، تو اب کفار مکہ نے پلاننگ بنائی اور پلاننگ کے تحت اپنے بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو جو ہے پتھر دے دیے اور کہا جب یہ نکلے تو تم ان کو معاذ اللہ توبہ توبہ دیوانہ کہنا، اور دیوانہ کہنے کے بعد ان کے اوپر پتھر مارنا۔ اچھا، اور کہا اگر بڑے بولیں گے تو ہم یہ کہیں کہ بچوں کی لڑائی تھی، بڑوں کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ پورا پلان کر دیا، نبی نکلے، ہوا ایک دن یہ بیوی نے یہ کیا تو جانا رسول خدا نے ابو طالب سے بتایا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کل سے علی تمہارے ساتھ جائے گا۔ اب مولا کائنات کا بچپنا ہے، 13 سال کا سن ہے، کم سن ہے، اور ایک مرتبہ بچپنے میں جیسے ہم آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں رہتے، ایسے کھجور کھا رہے اور اس کی گٹھلیاں ہیں۔ اب آپ غور کیجیے گا، کھجور کھاتے جاتے ہیں، گٹھلیاں جیب میں ڈالتے جاتے چل دیے، اور وہ بھی اپنے سب پورا تیار کیے، کوئی پلان ان کا بھی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے دن اگر ابو طالب جا کے کہتے تو کہتے بچوں کی بات ہے، آپ اس میں نہ بولیے گا بڑے بچے لڑ رہے ہیں، آپ بڑے ہو کے کیوں، یہی ہو کہا جاتا ہے۔ اب جب دوسرے دن نکلے تو مولا کائنات بھی نکلے ساتھ میں۔ اب جو مولا کائنات ساتھ میں نکلے تو کیا ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے وہی حرکت شروع کی، جیسے ہی حرکت شروع کی علی نے جیب سے گٹھلیاں نکالی اور نکال کے مارنا شروع کی۔ اب جو گٹھلیاں ماری تو کسی کی آنکھ ٹوٹی، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کی پسلیاں ٹوٹی، کسی کی ہڈیاں ٹوٹی۔ اب ایک صاحب بڑے ہوئے تھے، ان کو بڑی جلن تھی علی سے، کہنے لگے آپ لوگ تو بس بڑھاتے رہتے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ تو بڑھاتے رہتے۔ میں نے کہا بھائی کیا بڑھا دیا؟ تو آپ یہ بتائیے ایک
کھجور کی گٹھلی اگر کسی کی ماری جائے تو کیسے اس کی آنکھ ٹوٹے گی، کیسے اس کی ٹانگ ٹوٹے گی، کیسے اس کی پسلیاں ٹوٹے گی؟ میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر کوئی عام آدمی کھجور مارے تو کسی کی نہ ہڈی ٹوٹے گی، نہ کسی کی پسلی ٹوٹے گی، نہ کسی کے ہاتھ ٹوٹیں گے، لیکن اگر ید اللہ ہی ہاتھ سے چلے تو پھر ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، پھر پسلی بھی ٹوٹ سکتی ہے، پھر آنکھ بھی میں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے بالکل پڑھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے قرآن میں سورہ فیل میں کیا پڑھا کہ وہ جو ابابیل چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، جب وہ ہاتھیوں پہ مارتی تھی تو ہاتھی مثل بھوسا کے ہو جاتے تھے، ہاتھی مثل بھوسا کے ہو جاتے تھے۔ اگر آپ کو یہ والی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے وہ والی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہنے لگے وہ اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ کہنے لگے وہ بیت اللہ کی بات ہے۔ ہم نے کہا یہ اہل بیت کی بات ہے۔ اس طریقے سے حفاظت فرمائی، اس طریقے سے حفاظت فرمائی۔ اچھا اب جو حفاظت فرمائی تو اب مولا کائنات کی زندگی بس اشارتاً کہتا میرے وقت میں بہت زیادہ، تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے اسلام کی حفاظت کی، اس طریقے سے رسول کی حفاظت کی۔ پھر چاہے آپ شب ہجرت دیکھ لیں، چاہے جنگ احد میں دیکھ لیں، چاہے جنگ بدر دیکھ لیں، چاہے جنگ خندق میں دیکھ لیں، ہر جگہ علی نے اپنا وعدہ نبھایا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں علی نے وعدہ نہیں نبھایا۔ اب مجھے اتنا بتائیے کہ جب علی سارے وعدے نبھا رہے ہیں تو اب ایک وعدہ تو نبی نے بھی کہا ہے، کیا تو نبی نے بھی وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ تو وعدہ یہ ہے، کیا وعدہ ہے کہ جو میری مدد کرے گا، نصرت کرے گا اس کام میں، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ دیکھیے بڑی کمپنیاں ساکھ پہ چلتی ہیں، بڑی کمپنیاں ساکھ پہ چلتی ہیں۔ ٹاٹا کی بھی نام سنا ہوگا، ٹاٹا برلا کا بھی نام سنا ہوگا، انل امبانی کا بھی نام سنا ہوگا، ریلائنس کا بھی نام سنا ہوگا۔ ارے اب جب کوئی سامان بھیجتا ہے تو پھر پیسوں کی چنتا نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا چنتا؟ ساکھ کی بات ہے، تم کیسی باتیں کرو؟ میرا سامان ٹاٹا میں جاتا ہے، وہاں کیسے پیسے مر جائیں گے؟ میرا ریلائنس میں جاتا ہے، وہاں کیسے پیسے مر جائیں گے؟ تو سارا معاملہ ہوتا ہے ساکھ کا۔ اب وعدے ہوئے ہیں دو، ایک وعدہ نبی کا ہے، ایک وعدہ علی کا ہے۔ علی نے اپنے وعدے کو نبھایا، اب نبی کو بھی وعدہ نبھانا ہے۔ دیکھیے ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھا، ہم نے پل صراط نہیں دیکھی، ہم نے کوثر نہیں دیکھا، ہم نے سلسبیل نہیں دیکھی، لیکن ہم سب مانتے ہیں اب یہ باتیں ہیں آخرت کی، یہ مرنے کے بعد ہوگا۔ لیکن ہر آدمی سوچے گا جس بھائی نے اپنے بھائی سے نبھایا ہوا وعدہ دنیا کا نہ نبھایا، وہ آخرت کا وعدہ کیا نبھائے گا؟ تبھی تو اللہ نے کہا اے میرے نبی اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اگر یہ نہ پہنچایا تبھی تو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے نبی اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، کیونکہ ہر آدمی کہتا جو اپنے بھائی سے نبھایا ہوا وعدہ دنیا کا نہ پورا کر سکا وہ آخرت کا وعدہ کیا پورا کرے گا؟ اسی لیے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اور علی نے کس طریقے سے شان رسالت کیسی ہے، شان رسالت سمجھنا ہے تو کربلا سے بھی سمجھ سکتے ہیں، شان رسالت کو کربلا سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ آج 7 محرم کی تاریخ ہے، 7 محرم کو تاریخ ہے جب خیال حسینی میں ایک بوند پانی کی
چھوٹے چھوٹے بچے اناتش اناتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا آج بڑی آسانی سے ہر آدمی جاتا ہے مسجد میں جا کے کہتا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. قسم خدا کہ اگر حسین نے بچایا نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا تو نماز نہیں ہوتی، اذان نہیں ہوتی. یہ صدقہ ہے، یہ جو اللہ اکبر کی اذانوں کی آواز آ رہی ہے یہ حسین کے اکبر کا صدقہ ہے. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا 60 محرم کی تاریخ منسوب ہے جناب قاسم سے. قاسم ابن حسن اتنا خوبصورت شہزادہ. میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھا نا کہ موٹا کپڑا نہیں پہنتے تھے، اگر پہن لے تو بدن پہ نشان پڑ جاتے. اب آپ سوچئے ایسا خوبصورت شہزادہ. اللہ اللہ جب چچا سے اجازت لی ہے کہ چچا مرنے کی اجازت دے دی، تو جب جناب قاسم کو دیکھتے تھے تو بھائی حسن کی یاد آتی تھی. اپنا بچپنا یاد آ جاتا تھا کہ کیسے ہم صحن مسجد میں کھیلا کرتے تھے. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد حسین نے اجازت دی، بھائی کی تحریر دیکھ کے اجازت دی. بھتیجے کے لگ کے اتنا روئے کہ غش کھا گئے. چند لمحوں بعد افاقہ ہوا، رخصت کیا. لیکن رخصت سے پہلے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرے لال کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کا شہد سے زیادہ شیریں ہے. اجازت ملی، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے. جب گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے تو حسن کے لال تھے، علی کے پوتے تھے. ایک گھوڑا تھا امام حسن کا. جناب قاسم گئے اور جانے کے بعد میدان میں جنگ کی ہے. اور کس طریقے سے جنگ کی کہ شاعر نے کہا کہ کر کے دو ورد شامی کو کہا قاسم نے، دیکھ کیوں لڑتے ہیں حیدر کے کرام ہے. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا جناب امام جناب قاسم گئے ہیں میدان میں، جا کے جنگ کی ہے. بہتوں کو واصل و جہنم کیا، لیکن ان کا حربہ یہ ہوتا تھا کہ آخر میں چاروں طرف سے فوجیں سمٹ جاتی تھی. پھر ایک ایک کر کے نہیں لڑتے تھے، چاروں طرف سے مارنا شروع کر دیتے تھے. میں نے اس سے قبل بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جناب قاسم دیکھیے ہر شہید کی کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، ہر شہید کی. جیسے جناب علی اکبر کی جو شہید سیاسی جو ہے ان کی مصیبت یہ ہے کہ ان کے سینے میں برچھی کی آنی لگی. جناب عباس کی کیا مصیبت ہے؟ جناب عباس کی مصیبت یہ ہے کہ دونوں بازو قلم ہو گئے. جب گھوڑے سے گرے ہیں تو منہ کے بھر زمین پہ آئے. ایسی جناب قاسم کی مصیبت کیا ہے؟ بتائیں کیا قاسم کی مصیبت ہے؟ جناب قاسم کی مصیبت یہ ہے کہ یہ واحد شہید ہیں جن کا جو جسم ہے وہ زندگی میں شہید جو ہے پامال ہے. اتنے شہید سب کے جو ہے لاشوں کو پامال کیا ہے، لیکن جناب قاسم وہ ہے جن کی زندگی میں آپ کو معلوم ہے کیفیت کیا تھی. جسم نازنی اتنا نازک کہ اگر کھدر کا کپڑا پہن لیں موٹا کپڑا تو جسم میں نشان پڑ جائے. اب اس نازک جسم پہ گھوڑوں کے ٹاپے پڑ رہی تھی اور آواز دیتے جاتے تھے یا اماں ہو، یا اماں ہو، چچا ادرکنی، میری مدد کیجیے. امام حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے. ایک مرتبہ جناب امام حسین جب پہنچے آواز دی میرے لال قاسم تم کہیں نظر نہیں آ رہے ہو. ایک مرتبہ غور سے دیکھا تو قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بدل چکا تھا. حسین کی ہمت جواب دے گئی. ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے اور چاہتے ہیں کہ قاسم کے لاشے کو اٹھائیں، لیکن جیسے ہی اٹھاتے ہیں لاشا ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے. ایک مرتبہ جناب امام حسین نے اپنی عبا اتاری، عبا میں لاشن کے قاسم کے چاشے کو رکھا، ایک گٹھری بنائی اور لے کے چلے. ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ مدینے کی طرف کیا. میرے بھائی حسن یہ آپ کا لال میرا بھتیجا ہے. ایک مرتبہ خیمے میں لے کے پہنچے اور جیسے خیمے میں لے جا کے رکھا ام فروا اور تمام بیویاں سمٹ گئی، ماتم کرنا شروع کیا. واہ قاسمہ، واہ قاسمہ.
سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون بہرحال واسطہ محمد واسطہ کربلا کے واسطہ شہیدوں کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کرنا. بہرحال ہم سب کو ہمارے سالے کی توفیق عطا فرمائے.